تمہارے رب کی طرف سے ہے، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ جس نے حق میں شک کیا، جس نے حق میں شک کیا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اور آج پیغمبر نے حق کا مصداق دکھا دیا۔ اسی لیے جب پہلا خطبہ دیا تھا نا امیر المومنین نے اپنی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ دیا تھا، تو پہلے خطبے پہ بیٹھنے کے بعد، منبر پہ بیٹھنے کے بعد جو جملہ کہا تھا وہ یہی تھا کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ۔ حق اس کی کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر بٹھا دیا۔ صلوات دیجیے محمد و آلہ اور صلوات محمد وجل صلوات ٹھنڈی ہے بہت۔ صلی اللہ محمد وجل۔ تو جو پیغمبر نے وہ حق ہے، جو بتائیں وہ حق ہے، جو دکھائیں وہ حق ہے۔ اب آپ پیغمبر کی زندگی سے حاصل لیجیے، آئیے پیغمبر کی زندگی سے حاصل ہے۔ یہ پیغمبر میں نے ابھی آج اشارہ کیا تھا، میں نے آپ کو حدیث قصہ کی طرف، چادر کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے۔ چادر میں کیا ہوا تھا؟ یہ حق اکٹھا ہو رہا تھا، حق جمع ہو رہا تھا، حق ایک مقام پر آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ پیغمبر نے یہی تو فرمایا، حدیث قصہ تو آپ پڑھتے ہیں کہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، یہی ہے کہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو ذوق کیا تھا؟ کیا جسم دکھ رہا تھا؟ کیا ذوق یہی تو تھا کہ اجزائے حق بکھرے ہوئے تھے، پر جیسے ہی چادر میں آئے اجزاء سمٹ کے آئے اور آگے رسول سے چھڑے، حق نے پھر وہی ایک شکل اختیار کی جو روز اول کی تھی۔ وہاں بھی فرشتوں نے دھوکہ کھا دیا، یہاں بھی جبرائیل نے دھوکہ کھا دیا، یہاں بھی جبرائیل نے دھوکہ کھا دیا اور پوچھا یا رب ومن داخل کے ساتھ، کون ہے چادر کے نیچے؟ کون ہے چادر کے نیچے؟ سمجھو، کون ہے چادر کے نیچے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی تو قرآن لے کے آتے ہو، یہی تو جھولے جھلانے آتے ہو، یہی تو چٹیاں پیسنے آتے ہو، یہاں کیوں آتے؟ پہچانا نہیں؟ کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا، میں نے نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ اگر یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے۔ یہ وہاں بھی اکٹھے ہوئے تھے تو ہم دھوکہ کھا گئے تھے عالم کے سامنے، یہ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے توجہ، اس لیے حق کا معیار ایک ہوتا ہے، حق کا انداز ایک ہوتا ہے، حق کا طریقہ ایک ہوتا ہے، حق کی کشش ایک ہوتی ہے۔ تو جیسی کشش محمد میں ہے ویسی کشش علی میں ہے، ویسی کشش سیدہ میں ہے، ویسی کشش حسن میں ہے، ویسی کشش حسین میں ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آلہ محمد۔ کیا کہنے ہیں؟ اور پھر حق کی ایک سب سے بڑی جو شناخت ہوتی ہے، حق نڈر ہوتا ہے۔ میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، بادشاہ وقت بھی آیا ہوا ہے، اللہ بادشاہ تھا، ہوتا ہے محدود مدت کا بادشاہ تھا، محدود مدت کا بادشاہ تھا، چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ تھا۔ یہ وہ بادشاہ ہیں، یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک ان کا دائرہ اختیار ہے، جہاں تک اس کی ربوبیت ہے، جہاں تک رسول کی رحمت ہے وہاں تک ان کا دائرہ اختیار ہے۔
یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں کرتے ہیں، آسمان پہ ہوں تو زمین کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہیں؟ یہ افراد کیسے ہیں کہ ہوتے زمین پر ہیں اور روٹیاں دینے کے لیے لوگ وہاں سے آتے ہیں، فرشتے وہاں سے آتے ہیں۔ ارے توجہ، ان کے دروازے پہ آتے ہیں لینے۔ اچھا 3 دن تک ایک ہی دروازہ تھا، مدینے میں کوئی اور تھا نہیں، بے شک صاحب ظرف کوئی تھا نہیں مدینے میں، اسی لیے ایک دو ٹھیک ہے، یا کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ آنے والے سمجھتے تھے کہ اس دروازے پہ جائیں گے جہاں سے ایک دفعہ میں اتنا ملے کہ پھر جانا نہ پڑے۔ یہی جملہ تو کہنے والے کو علی نے لوٹایا تھا جب علی کے سامنے حاتم طائی کی تعریف کی گئی کہ مولا اس نے 40 دروازے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہر دروازے سے خیرات کرتا ہے۔ مولا نے کہا جاہل ہے، ظاہر ہے کہ مولا کیسے، وہ تو اتنی خیرات کرتا ہے کہ ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانا نہ پڑے۔ آئے دنیا دیکھ لے، مسکین آ رہا ہے تو اسی دروازے پہ، اسیر آ رہا ہے تو اسی دروازے پہ، یتیم آ رہا ہے تو اسی دروازے پہ۔ جانتا ہے کہ اس دروازے سے ہی اتنا ملے گا کہ ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو وہ جناب جب امام بھی حج پہ ہیں، وہ بھی حج پہ ہے، کیا ہے اللہ اسے طواف کے لیے جگہ نہیں مل رہی، اور امام اٹھتے ہیں، نانا کا عصا ہاتھ میں ہے، نانا کا امامہ سر پہ ہے، دوش پہ نانا کی ابا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ چلتے ہیں طواف کعبہ کے لیے۔ خدا کی قسم راستہ بنتا چلا جاتا ہے، راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ 7واں امام جا رہا ہے، 7واں امام جا رہا ہے۔ اب یہ تو بڑی اس کے لیے تو تڑپ گیا وہ یہ مرحلہ لمحہ دیکھ کے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ موسیٰ کاظم آئے ہوئے ہیں، موسیٰ کاظم آئے ہوئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے طواف کو روکا اور بیٹھ گیا، کہا بلاؤ موسیٰ کاظم کو، بلا لیا گیا۔ توجہ، عجیب و غریب سوال کیا اس نے کہ سنا ہے آپ چھپ چھپ کے بیعت دے رہے ہیں، سنا ہے کہ آپ چھپ چھپ کے بیعت دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے اعلانیہ بیعت سے کیا ڈر ہے، مجھے اعلانیہ بیعت سے کیا ڈر ہے، مجھے تو یہ شک ہے کہ میں چھپ کے بیعت دوں گا۔ کیا جاہلانہ سوال ہے، ارے چھپ کے بیعت کرنی ہوتی تو پہلے حسین کر دے، حسین مدینے میں کر لیتے۔ حسین نے بیعت کا فیصلہ کھلے میدان میں کیا ہے، یہ حسین ہی کا تو بیٹا ہے جس کا دادا کھلے میدان میں بیعت کا فیصلہ کرے، وہ کیسے بند کمروں میں بیٹھ کے بیعت لے گا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا کہ مجھے اعلانیہ بیعت سے کیا ڈر ہے؟ اگلا سوال مزیدار ہے، اگلا زیادہ مزیدار کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا، کہتا آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ امام فرماتے میرا یہ حق کس نے لیا ہے، میرا یہ حق کس نے لیا ہے؟ توجہ، کون ہے کوئی جو اختیار معصوم کو لے سکے؟ اس لیے کہ معصوم نے 11 معصوم نے امام حسن عسکری نے متوکل کو جواب دیا تھا، یہ متوکل کو کیا کہا؟ متوکل سن، تو سروں کو جھکاتا ہے، ہم دلوں کو جھکاتے ہیں، تو سروں کو جھکاتا ہے، ہم دلوں کو جھکاتے ہیں۔ معصوم اللہ نے جو معصومین کا سلسلہ رکھا ہے، قیامت تک کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ جب تک فرد بشر ہے، جب تک
معصوم ہے. بے شک جب تک فرد بشر ہے تب تک وجود معصوم ہے, اور جب تک وجود معصوم ہے وجود دشمن معصوم بھی ہے. وجود محمد امام زمانہ ابن حسن علیہ السلام بلند صالبہ. وجود دشمن معصوم بھی ہے, وجود دشمن معصوم بھی ہے. جب فرد بشر ہے تو دنیا دیکھ لے کہ سر کس کے سامنے جھک رہے ہیں, دل کس کے سامنے جھک رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد یہ ہے حق, جو حق کا انکار کرے وہ ظالم ہے. اب اگر نمائندہ حق علی ہے تو جو علی کا انکار کرے وہ ظالم. اگر نمائندہ حق حسن ہے تو جو حسن کا انکار کرے وہ ظالم. اگر نمائندہ حق حسین ہے تو جو حسین کا انکار کرے وہ ظالم. اگر نمائندہ حق حسین قاسم ہے تو جو ان کا انکار کرے وہ ظالم. کیونکہ اللہ نے تو طے کر دیا کہ تمہارا دل چاہے تو ماننا, اگر نہیں مانو گے تو مومن ہو جاؤ گے, نہیں مانو گے تو کافر بنو گے, کافر بنو گے. تو اب جو یہ ہے یہ نمائندگان حق کی اللہ نے جو سلسلہ چلایا, اس رشتے کو چلایا, اس سلسلے کو چلایا, اس واسطے کو چلایا, اور چلا کے قیامت سے متصل کر کے بتا دیا کہ تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ کون میرے علم و عصمت کا مالک ہے, کس کو میں نے علم و عصمت دے کے بھیجا ہے, اور کس نے علم دیا ہے دنیا سے. کمایا ہوا علم اور ہوتا ہے, علم لدنی اور ہوتا ہے, علم اللہ اکبر, اور علم لدنی سے آگے بھی پڑھنا ہے, علم جو اللہ کا عطا کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد تو اب دیکھیے کہ نمائندہ ہر دور میں رہا اور ہر دور میں ہے. کوئی دور حجت سے خالی نہیں ہو سکتا, کوئی دور حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے کیا کیا, ہم نے, رسول نے نہیں, ہم نے. وَجَعَلْنَاهُمْ, ہم نے انہیں امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان کو امام بنایا. یہدون بامرنا, جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے, امر سے, امر سے, توجہ, ہمارے امر سے. تو جس کے قبضے میں امر ہو وہی تو اولے الامر ہوتا ہے, اسی کو تو اولے الامر کہتے ہیں. ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہدون بامرنا, ہم حکم کرتے ہیں, یہ ہدایت کرتے ہیں. نظام ہدایت کا سلسلہ چلتا ہے. اللہ اکبر, یہ چلتا رہے گا جب تک قیامت علی آ جائے. ہمارے بارے میں امام صلوات بھیجیے محمد وجود رکھتے ہیں. بے شک ہے, بے شک ہے نا, بے شک. اور پوری دیکھیے کمال ہے جسم سے. اگر امام تو قیامت ہوئے امام بہم سکنت السواکن وتحرکت المحرکہ. بہم سکنت السواکن, توجہ, بہم انہی کی وجہ سے کائنات میں سکون ہے. بے شک, بے شک. وتحرکت المحرکہ, اور انہی کی وجہ سے کائنات میں حرکت ہے. یعنی اگر آج سورج نکل رہا ہے تو ان کی وجہ سے, چاند طلوع ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے, ستاروں میں چمک باقی ہے تو ان کی وجہ سے. کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, ارے یہ جب چاہیں سورج کو پلٹا دیں, جب چاہیں چاند کو ٹکڑے کر دیں, جب چاہیں ستارے کو زمین پہ اتار دیں, جب چاہیں ستارے کو زمین پہ اتار دیں. ستارہ بھی زمین پہ اترا, چاند بھی تو ٹکڑے ہوا,
सूरज भी पलटा। सूरज भी पलटा और एक दफा नहीं पलटा। बेशक मौर्रिखीन ने 18 मरतबा लिखा है कि 18 मरतबा। हमने तो वो एक मकाम मदीने में है, एक मकाम रद्द शम्स, जब आप ज़ियारत पे जाते हैं वो आपने देखा होगा मकाम मस्जिद रद्द शम्स वहाँ है, वो आप वहाँ आप देखा 18 मरतबा मुख्तलिफ मकामात में सूरज पलटा है। सूरज के पलटने को सूरज का पलटना ना समझिए। अपने सुनने वालों को एक जुमला देगा, सूरज के पलटने को सूरज का पलटना ना समझिए। जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है और जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा होता है। तो जब डूबा हुआ सूरज पलटेगा तो अंधेरा रोशनी में बदलेगा, बेशक अंधेरा रोशनी में बदलेगा, अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तवज्जो, क्या मैसेज है? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह का वली वो होता है और अल्लाह वो वली है और अल्लाह के वली वो होते हैं जो जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ ले आते हैं। तो सूरज को पलट के अली ने बता दिया कि हम हैं वो वली ये आमर। हम हैं वो वली आमर। अली शहंशाह नारे हैदरी मीर अल मोमिनीन मोहम्मद मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब सलवा। माशाअल्लाह ये है सिलसिला। माशाअल्लाह या अली अल्लाह अकबर। आपकी ज़हमतों का तमाम किया आज के हद तक। अपने ज़हनों में ये आज नुक्ता रखिएगा, कल बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी कि हक़ को कैसे तस्लीम किया जाए। माशाअल्लाह क्या हक़ है हक़ को तस्लीम करने का, उसको कैसे तस्लीम किया जाए, कैसे माना जाए, और वो हक़ के मिसदाक़ कौन होंगे कि जिन्हें हम हक़ कहेंगे। अल्लाह अकबर। बस आज यहाँ तक इतनी गुफ्तगू छोड़ रहा हूँ आपके सामने। ये मजालिस उस गरीब इमाम के लिए मुनाफिक की जाए जो अपने बच्चों से भी दूर है, अपने घर से भी दूर है। अल्लाह अकबर। और जो कैद खाने में अपनी जिंदगी बड़ा मशहूर मारूफ शेर सुनते हैं आप कि मौला पे इंतहाए हसीनी गुजर जिंदान में जवानी और पीरी गुजर। अल्लाह अकबर। ये मेरा हुसैन, ये मेरा इमाम अपने शहर से दूर। अजीब है जिंदगी अहले बैत की मसाइल। इमाम अली रज़ा को देखिए, कहाँ मदीना, कहाँ मशहद। इमाम हुसैन काज़िम को देखें, कहाँ मदीना, कहाँ काज़म। इमाम तकी नबी और इमाम हसन अस्करी को देखिए, कहाँ मदीना, कहाँ साहब। हुसैन को देखें, कहाँ मदीना, कहाँ मदीना, कहाँ करबला। और ऐसी करबला यानी इंसान जब मुसीबत में होता है, जब परेशानी में होता है, तो वो सबसे पहले चाहता है कि बस मैं परेशानी में हूँ, कोई और ना आए। अब हुसैन क्या करे कि बहने भी साथ हैं, बीवियां भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, औलाद भी साथ है। हुसैन को कोई एक फिक्र नहीं था, हुसैन को कोई एक ख्याल नहीं था। हुसैन को बच्चों का भी ख्याल था, हुसैन के जवानों का भी ख्याल था, हुसैन को असहाब का भी ख्याल था, हुसैन को खानदान का भी ख्याल था, हुसैन को मस्तूरात का भी ख्याल था, हुसैन को अपने उस बीमार बेटे का भी ख्याल था। रोज़े आशूर इतना हर्ष में था कि उसे मालूम न हो सका कि अली अकबर चले गए और मोहम्मद चले गए, कासिम चले गए,
علی اصغر نے تیرے سے شعبہ کھا لیا. اللہ اکبر. دیکھیے دھاروں کے بعد آپ کے ذہنوں سے بتا دوں کوئی بیماری امامت پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتی. بے شک کوئی بیماری امامت پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتی. یہ حکمت پروردگار تھی. حکمت پروردگار تھی. اگر سید سجاد بیمار نہ ہوتے تو استغاثہ امام پہ جہاد واجب ہو جاتا. اور اگر سجاد بھی چلے شہید ہو جاتے تو نسل امامت منقطع ہو جاتی. اس لیے نسل امامت کو متصل کرنا تھا قیامت سے. اس لیے یہ حکمت اللہ نے اختیار کی کہ سید سجاد پہ مرض کو معلوم کر دیا. اللہ اکبر. بس نظارو حسین کا ایک عجیب و غریب رہا ہے. آپ نے جس سے زیارت کی ہے وہ اگر خیمہ گاہ کی طرف سے واپس آ رہا ہو تو سامنے جو دروازہ آتا ہے اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا اور وہ جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انا قتیل الابرار. لوگوں مجھے رلا رلا نہیں مارا. حسین جیسا صابر یہ کہتا ہے کہ مجھے رلا رلا نہیں مارا. مولا کیا ہو گیا؟ مولا کیا ہو گیا؟ تاریخ نے کچھ واقعے بتائے کہ جب امام نے یہ جملہ بتایا لیکن میں ایک وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. عزیزو جب حسین اپنی آخری قربانی جو جسم اور اسم دونوں میں اثر مگر اصل میں اکبر جسے حسین اب یہ جملہ ایک عالم بہت متدین عالم دین کا بہت بڑے عالم دین کا جملہ ہے کہ اصغر کی شہادت کو معمولی شہادت نہ سمجھنا. اس لیے کہ حسین نے اصغر کو اپنی شہادت کا پیش خیمہ بنایا ہے. اصغر کی شہادت کے بعد پتہ چل گیا کہ اب تو ہے کوئی نہیں. بس اب اس کے بعد حسین نے اپنے آخری شہادت کو آخری ذبیحے کو آخری ہدیے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور میدان میں لے گئے. شہادت بیان نہیں کرنی مجھے. علی اصغر کو تیر لگا شہید ہوئے. اللہ واحد شہید ہے جسے حسین نے دفن کیا. کربلا کا واحد شہید ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. بڑے عجیب و غریب جنازے ہیں. دو جنازے بلکہ 3 جنازے بڑے عجیب و غریب ہیں. بڑے عجیب و غریب جنازے. ایک جنازہ تو فاطمہ زہرا کا ہے جو شب کی تاریخ کی میں ایسا اٹھا کہ جس میں کوئی افراد نہ تھے سوائے گھر والوں کے. کوئی نہ تھے بس علی قبر میں اتارنے والے تھے کہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے کہ علی میری فاطمہ کو مجھے دے دے, میری امانت مجھے دے دے. یہاں پہ حضرت مولانا جناب جعفر زیدی علیہ اللہ میں ایک جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی نے خطاب کیا جب آواز آئی نا رسول کی کہ میری امانت مجھے دے دے تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک امانت مجھے دی تھی, آپ نے ایک امانت مجھے دی تھی مگر میں معافی چاہتا ہوں میں وہ امانت پوری واپس نہیں کر سکا. عجیب و غریب جنازہ ہے. اور دوسرا جنازہ عزیزو دوسرا جنازہ کون سا جو کربلا میں حسین نے اٹھایا. عجیب ایسا جنازہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ باپ تو جنازہ اٹھائے ماں جنازے کے ساتھ ساتھ چلے. اب جب یہ بہانا آیا غریب کربلا نے سنا دیا کہ خاک اصغر کو. بس ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا دریائے فرات کی طرف دیکھا اور اصغر کی قبر پہ اپنا چہرہ رکھ دیا اور چہرہ رکھ کر کہا لا قتیل الابرار. لوگوں مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اجروں کو بلندہ خدا کسی قبر نہ رلائے سوائے قبر حسین کے. عزاداروں بس ایک یہ جنازہ اور ایک جنازہ میں نے شام میں دیکھا. ایک جنازہ میں نے شام میں دیکھا ہے. یہ بھی عجیب جنازہ ہے. بھائی کے ہاتھ پہ بہن کی میت ہے. بھائی کے ہاتھ پر بہن کی میت ہے اور ماں اور پھوپھیاں میت کے ساتھ جا رہی ہے. گورے غریبہ میں قبر کو کھودا گیا. حسین نے سکینہ کو اٹھایا اٹھا کے قبر کے حوالے کرنے لگا.
پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، پروردگار بانیان اعضاء سے یہ خدمت اعضاء کو قبول فرما، بانیان